کلپ نمبر 884۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حج کی آیت نمبر 23 سے 25 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد۔ ترجمہ: بے شک اللہ ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ انہیں ان باغوں میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور جنتوں میں ان کا لباس ریشم ہوگا، اور انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت دی گئی، اور انہیں تمام تعریفوں کے لائق اللہ کا راستہ دکھایا گیا۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ ایمان والوں کو داخل فرمائے گا۔ اس سے پہلی آیت میں کفار کا عبرتناک انجام بیان کیا گیا، اور اب یہاں سے قیامت کے دن ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں پر ہونے والے انعامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ انہیں ان باغوں میں سونے کے کنگن اور ایسے موتی پہنائے جائیں گے جن کی چمک مشرق سے مغرب تک روشن کر ڈالے گی، اور جنتوں میں ان کا لباس ریشم ہوگا جسے پہننا دنیا میں مردوں پر حرام ہے۔ آیت میں بیان کی گئی جنتی نعمتوں سے متعلق 3 احادیث۔ اس آیت میں جنت کی جن نعمتوں کے بارے میں بیان ہوا ان سے متعلق 3 احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں پانی کا دریا، شہد کا دریا، دودھ کا دریا اور شراب کا دریا ہے، پھر ان سے نہریں نکلتی ہیں۔ نمبر 2، مسلم شریف کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے اعضاء میں وہاں تک زیور پہنایا جائے گا جہاں تک اس کے وضو کو پانی پہنچے گا۔ نمبر 3، ترمذی شریف کی حدیث، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتیوں کے سر پر تاج ہوں گے، اور ان تاجوں کا ادنا موتی مشرق سے مغرب تک کو روشن کر دے گا۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت دی گئی۔ اس آیت میں پاکیزہ بات سے کلمہ توحید مراد ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک اس سے قرآن مجید مراد ہے، اور صراط حمید سے مراد اللہ تعالیٰ کا دین اسلام ہے۔ ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم۔ ترجمہ: بے شک جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے راستے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں وہاں کے رہنے والوں اور دور سے آنے والوں کا حق برابر ہے، اور جو اس میں ناحق کسی زیادتی کا ارادہ کرے گا تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا۔ شان نزول، یہ آیت سفیان بن حرب وغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکا تھا۔ اس پر ارشاد فرمایا کہ بے شک انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی اطاعت سے اور اس مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں جسے ہم نے لوگوں کے لیے عبادت گاہ بنایا ہے، اور اس میں وہاں کے رہنے والوں اور دور سے آنے والوں کا حق برابر ہے۔ والمسجد الحرام، اور مسجد حرام، مفسرین فرماتے کہ اگر یہاں آیت میں مسجد حرام سے خاص کعبہ معظمہ مراد ہو، جیسا کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، تو اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ مسجد حرام تمام لوگوں کا قبلہ ہے، اور اس کی طرف منہ کرنے میں وہاں کے رہنے والے اور پردیسی سب برابر ہیں، سب کے لیے اس کی تعظیم و حرمت اور اس میں حج کے ارکان کی ادائیگی یکساں ہے، اور طواف و نماز کی فضیلت میں شہری اور پردیسی کے درمیان کوئی فرق نہیں،
اور اگر اس آیت میں مسجد حرام سے مکہ مکرمہ یعنی پورا حرم مراد ہو جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، تو اس صورت میں آیت کی معنی یہ ہوں گے کہ حرم شریف شہری اور پردیسی سب کے لیے برابر ہے، اس میں رہنے اور ٹھہرنے کا سب کو حق حاصل ہے، جبکہ کوئی کسی کو اس کے گھر سے نکالے نہیں۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی زمینوں کو بیچنے اور ان کا کرایہ حاصل کرنے کو منع فرماتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مکہ مکرمہ حرم ہے، اس کی زمینیں فروخت نہ کی جائیں۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، اور جو اس میں ناحق کسی زیادتی کا ارادہ کرے۔ مسجد حرام میں ناحق زیادتی سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کے چند اقوال ہیں۔ نمبر 1، اس سے شرک و بت پرستی مراد ہے۔ نمبر 2، اس سے ہر ممنوع قول اور فعل مراد ہے، حتیٰ کہ خادم کو گالی دینا بھی اس میں داخل ہے۔ نمبر 3، اس سے حرم میں احرام کے بغیر داخل ہونا یا حرم کے ممنوعات کا ارتکاب کرنا جیسے شکار مارنا اور درخت کاٹنا وغیرہ مراد ہے۔ نمبر 4، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جو تجھے قتل نہ کرے تو اسے قتل کرے، یا جو تجھ پر ظلم نہ کرے تو اس پر ظلم کرے۔ شان نزول، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن انیس بن خطل کو 2 آدمیوں کے ساتھ بھیجا تھا، جن میں ایک مہاجر تھا اور دوسرا انصاری۔ ان لوگوں نے اپنے اپنے نسب کی فخریہ باتیں بیان کی تو عبداللہ بن انیس کو غصہ آیا اور اس نے انصاری کو قتل کر دیا اور خود مرتد ہو کر مکہ مکرمہ کی طرف بھاگ گیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل